بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں اللہ پاک صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں رکھیں، اخلاص والی نیت عطا فرمائیں۔ انشاءاللہ اللہ پاک کا بہت فضل ہے کہ آج ہمارا سیکنڈ پارہ سٹارٹ ہو رہا ہے، ترجمے کے ساتھ دورہ قرآن کا سیکنڈ ڈے ہے آج ہمارا۔ اس کا آغاز ہم ایک حدیث سے کریں گے انشاءاللہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان کو جو بھی کوئی تکلیف، مرض، فکر، رنج، اذیت، غم پہنچ جائے، یہاں تک کہ اگر کانٹا بھی لگ جائے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے ذریعے اس کے گناہوں کا کفارہ فرما دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری حدیث ہے کہ کوئی بھی مسلمان کو کوئی تکلیف، رنج، غم آ جاتا ہے تو اللہ پاک اس کے گناہوں کا کفارہ فرما دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، مومن کے لیے تو ہر طرف مسلمان کے لیے خیر ہی خیر ہے ماشاءاللہ۔ ہم اسٹارٹ کرتے ہیں سبق کو، اپنے دوسرے پارے کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں پر جو ہے قبلے کا ذکر ہے۔ سٹارٹنگ میں ہمارے جو دوسرا پارہ ہے، یہاں پہ قبلے کا ذکر ہے۔ قبلہ جو ہے خانہ کعبہ، جب خانہ کعبہ شریف کو قبلہ مقرر کیا گیا تو یہودیوں نے باتیں بنانا شروع کر دی، اور یہاں کا اس کا قصہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ معظمہ سے مدینہ ہجرت کرنے کا حکم ہوا تھا، تو پھر اس کے بعد وہاں پہ مدینہ جب چلے گئے تھے تو قبلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ بیت المقدس کی طرف بیت المقدس کی بجائے اللہ پاک ان کو حکم دیں کہ کعبہ شریف کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں، تو ان کی یہ دعا قبول ہوئی تھی، کہ یہ تمنا قبول ہوئی تھی۔ تو یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں ہم۔ سیقول السفہاء، عن قریب کہیں گے بے وقوف لوگ، کس چیز نے پھیر دیا ان کو ان کے قبلے سے جس پر وہ تھے۔ آپ فرما دیجئے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کے لیے مشرق اور مغرب ہے، وہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے اور جس کو چاہے سیدھے راستے کی طرف لے آتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ تشریف لانے کے بعد 16 یا 17 مہینے بیت المقدس کی طرف نماز پڑھی تھی، اور آپ کا دل یہ چاہتا تھا کہ کعبہ شریف کی طرف نماز پڑھیں۔ آپ آسمان کی طرف منہ اٹھاتے تھے اور وحی کا انتظار کرتے رہتے تھے کہ کعبہ شریف کی طرف نماز پڑھنے کا حکم ہو جائے۔ اللہ جل شانہ نے پھر یہ آیات نازل فرمائی تھی اور کعبہ شریف کی طرف نماز میں رخ کرنے کا حکم فرمایا تھا۔ اس پر یہ ان بے وقوفوں نے، یہودیوں نے یہ کہنا شروع کیا تھا کہ کس نے اس قبلے سے ان کا رخ پھیر دیا ہے۔ تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا قُلِ اللَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، کہ جو کچھ ہے کہہ دو، جو کچھ ہے واسطے اللہ کے ہے مشرق اور مغرب میں، اور وہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے اور سیدھے راہ کی طرف۔ وَكَذَلِكَ آگے ہے وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح ہم نے تم کو ایک ایسی جماعت بنا دیا جو اعتدال والی ہے، تاکہ تم ہو جاؤ لوگوں پر گواہ اور ہو جائے رسول تم پر گواہ۔ وَمَا جَعَلْنَا، اور جس قبلے پر آپ تھے اسے ہم نے مقرر نہیں کیا مگر اس لیے کہ ہم جان لیں کون اتباع کرتا ہے رسول کا اس سے ممتاز ہو کر، جو پیچھے پلٹ جاتا ہے اپنے الٹے پاؤں، اور بے شک یہ قبلہ بدلنا بھاری بات ہے مگر ان لوگوں پر جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہدایت دی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ ضائع کرے تمہارے ایمان کو، بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ لوگوں کے ساتھ بڑا مشفق مہربان ہے۔ قد نرا، ہم دیکھ رہے ہیں آپ کا آسمان کی طرف بار بار منہ اٹھانا، ہم آپ کو ضرور متوجہ کر دیں گے ایسے قبلے کی طرف۔ یہ اللہ پاک کہہ رہے ہیں یہاں پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ہم دیکھ رہے ہیں آپ کا آسمان کی طرف منہ اٹھانا بار بار، پس ہم آپ کو ضرور متوجہ کر دیں گے ایسے قبلے کی طرف جس سے آپ راضی ہوں گے۔ سو آپ پھیر دیجئے شطر المسجد الحرام،
سو آپ پھیر دیجئے اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف۔ جہاں کہیں بھی تم لوگ ہو سو اپنے چہروں کو مسجد حرام کی طرف متوجہ کیا کرو۔ مسجد حرام کے اندر خانہ کعبہ واقع، تو اس لیے مسجد حرام کی طرف منہ متوجہ کرنے کا حکم ہوا۔ اور الذین اوتوا الکتاب، اور بلا شبہ جن لوگوں کو کتاب دی گئی وہ ضرور جانتے ہیں کہ بلا شبہ یہ حکم حق ہے، ان کے رب کی طرف سے ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ غافل نہیں ان کاموں سے جن کو تم کرتے ہو۔ وَلَئِنْ أَتَيْتَ، اور جن لوگوں کو کتاب دی گئی اگر آپ ان کے پاس تمام دلیلیں لے آئیں تب بھی آپ کے قبلے کا اتباع نہ کریں گے، اور نہ آپ ان کے قبلے کا اتباع کرنے والے ہیں، اور نہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے قبلے کا اتباع کرنے والے ہیں۔ اور البتہ اگر آپ نے اس کے بعد کہ آپ کے پاس علم آ چکا ہے ان کی خواہشوں کا اتباع کیا تو بے شک آپ اس وقت یقیناً ظلم کرنے والوں میں سے ہوں گے۔ الذین آتیناہم الکتاب، جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی وہ رسول کو پہچانتے ہیں جیسا کہ وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، اور بلا شبہ ان میں سے ایک فریق ایسا ہے جو ضرور حق کو چھپاتے ہیں حالانکہ وہ جانتے ہیں۔ الحق من ربک، حق ہے آپ کے رب کی طرف سے، سو آپ ہرگز شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جائیں۔ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ، اور ہر جماعت کے لیے ایک جہت ہے جس کی طرف وہ اپنا رخ کرنے والے ہیں۔ اینما تکونوا، لہٰذا تم نیک کاموں کی طرف آگے بڑھو، جہاں کہیں بھی تم ہوگے اللہ سبحانہ تعالیٰ تم سب کو لے آئے گا، بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ وَمِنْ حَيْثُ، اب یہاں پہ جو ہے خانہ کعبہ کی طرف نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ وَمِنْ حَيْثُ، اور جس جگہ بھی آپ باہر جائیں تو اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر دیں۔ جس جگہ سے بھی آپ باہر جائیں تو اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر دیں۔ اس سے مراد ہے کہ اس کی طرف مسجد حرام کی طرف اپنا چہرہ کر کے نماز پڑھیں۔ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ، اور بلا شبہ یہ ضرور حق ہے آپ کے رب کی طرف سے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ غافل نہیں ان کاموں سے جو تم کرتے ہو۔ وَمِنْ حَيْثُ، اور جس جگہ سے بھی آپ باہر جائیں اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر دیجئے۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ، اور جہاں کہیں بھی تم ہو سو اپنے چہرے اسی کی طرف پھیر لو تاکہ لوگوں کو تمہارے مقابلے میں کوئی حجت نہ رہے سوائے ان کے جنہوں نے ان میں سے ظلم کیا، لہٰذا تم اس سے ڈرو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں لہٰذا تم اس سے ڈرو اور مجھ سے ڈرو۔ وَلِأُتِمَّ، تاکہ میں پوری کر دوں تم پر اپنی نعمت اور تاکہ تم ہدایت پر ہو۔ کما ارسلنا، جیسا کہ ہم نے بھیجا تمہارے اندر ایک رسول جو تم میں سے ہے، یتلو علیکم، وہ تلاوت کرتا ہے تم پر ہماری آیات اور تمہیں پاکیزہ بناتا ہے، اور تم کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اور تم کو وہ چیزیں سکھاتا ہے جنہیں تم نہیں جانتے۔ فَاذْكُرُونِی، اللہ پاک فرماتے ہیں فَاذْكُرُونِی، سو تم مجھ کو یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ اذکرکم، اور وَاشْکُرُوا لِی وَلَا تَکْفُرُونَ، اور میرا شکر کرو میری ناشکری نہ کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا، کتنی پیاری یہ آیت ہے، یہاں پہ صبر اور صلاۃ کے ذریعے مدد مانگنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صبر اور نماز کے ذریعے مدد حاصل کرو، بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ سب صابروں کے ساتھ ہے۔ وَلَا تَقُولُوا، اور جو لوگ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ میں قتل کیے جاتے ہیں ان کے بارے میں یوں نہ کہو کہ وہ اموات، کہ وہ مردہ ہیں، بل احیاء ولیکن، بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تم اس کا ادراک نہیں کرتے، لیکن تم اس کا شعور نہیں رکھتے۔ وَلَنَبْلُوَنَّکُمْ، اور ضرور ہم تم کو آزمائیں گے، کچھ خوف سے اور کچھ بھوک سے اور کچھ مالوں میں اور جانوں اور پھلوں میں کمی کر کے۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم تم کو مختلف طریقوں سے آزمائیں گے۔ کس طرح سے؟ کہ بھوک سے، کچھ مالوں میں سے اور کچھ جانوں اور پھلوں میں کمی کر کے۔ خوشخبری سنا دیجئے صبر کرنے والوں کو، جن کی صفت یہ ہے کہ جب پہنچے ان کو کوئی مصیبت
تو کیا کہتے ہیں وہ؟ تو وہ کہتے ہیں کہ بے شک ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں اور بے شک ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ اولئک علیہم، یہ وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے عام رحمتیں ہیں اور خاص رحمت بھی، اور یہ وہ لوگ ہیں جو ہدایت پانے والے ہیں۔ آیت نمبر 158 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الصفا، اور بے شک صفا اور مروہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں، سو جو شخص بیت اللہ کا حج کرے یا عمرہ کرے اس پر اس بات میں ذرا بھی گناہ نہیں کہ ان دونوں کے درمیان آنا جانا کرے، اور جو شخص خوشی سے کوئی کام کرے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ قدردان ہے، جاننے والا ہے۔ ان الذین یکتمون، بے شک جو لوگ چھپاتے ہیں ان چیزوں کو جو ہم نے نازل کی، جو واضح چیزیں ہیں اور ہدایت کی باتیں ہیں، اس کے بعد کہ ہم نے اس کو لوگوں کے لیے کتاب میں بیان کیا، یہ چھپانے والے وہ لوگ ہیں جن پر اللہ سبحانہ تعالیٰ لعنت فرماتا ہے، ان پر لعنت بھیجتے ہیں لعنت کرنے والے، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے توبہ کی، ان پر لعنت نہیں ہوتی۔ کن پر؟ سوائے ان لوگوں کے، الا الذین، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے توبہ کی اور اصلاح کی اور بیان کیا، سو یہ وہ لوگ ہیں جن کی توبہ میں قبول کروں گا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کی توبہ میں قبول کروں گا۔ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور میں بہت توبہ قبول کرنے والا ہوں اور رحیم ہوں۔ ان الذین کفروا، آگے اللہ پاک پھر کفر والوں کے بارے میں فرماتے ہیں جو کافر ہیں، بے شک جن لوگوں نے کفر اختیار کیا اور وہ اس حال میں مر گئے کہ وہ کافر تھے، سو وہ لوگ ہیں جن پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی لعنت ہے اور فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی، خالدین فیہا، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، لعنت ان پہ پڑتی رہے گی۔ لا یخفف، اور ان سے عذاب ہلکا نہ کیا جائے گا اور نہ ان کو مہلت دی جائے گی، کن کو؟ جو کافر ہیں۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، لا الہ الا، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ رحمان اور رحیم ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض، بلا شبہ آسمان اور زمین کے پیدا فرمانے میں اور رات اور دن کے الٹ پھیر میں اور کشتیوں میں جو کہ چلتی ہیں سمندر میں، وہ سامان لے کر جو لوگوں کو نفع دیتا ہے، اور جو کچھ نازل فرمایا اللہ نے آسمان سے یعنی پانی، پھر زندہ فرمایا اس کے ذریعے زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد، اور پھیلا دیے زمین میں ہر قسم کے چلنے پھرنے والے جانور، اور ہواؤں کے گردش کرنے میں اور بادلوں میں جو آسمان اور زمین کے درمیان مسخر ہیں، ضرور نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو یعقلون، سمجھ رکھتے ہیں۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی نشانیاں بیان فرمائی ہیں۔ آگے فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ، اور بعض لوگ ایسے ہیں جنہوں نے خدا تعالیٰ کے علاوہ اس کے شریک تجویز کر رکھے ہیں، وہ ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے محبت ہونی واجب ہے، اور جو لوگ ایمان لائے ان کا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے محبت کرنا بہت ہی زیادہ قوی ہے، اور اگر جان لیں وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا، جس وقت دیکھیں عذاب کو کہ بلا شبہ ساری قوت اللہ ہی کے لیے ہے، اور بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے۔ استبرأ الذین اتبعوا، جبکہ بیزار ہو جائیں گے وہ لوگ جن کی پیروی کی گئی ان لوگوں سے جنہوں نے پیروی کی تھی، یعنی کہ ان آیات میں کافروں کی ایک اور حسرت اور ندامت اور شناعت اور فضاحت ذکر فرمائی ہے۔ فرمایا کہ جب کہ بیزار ہو جائیں گے وہ لوگ جن کی پیروی کی گئی ان لوگوں سے جنہوں نے پیروی کی تھی، اور دیکھ لیں گے عذاب کو اور کٹ جائیں گے ان کے آپس کے تعلقات، اور کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے پیروی کی کہ کاش ہم کو واپس جانا نصیب ہو جائے تو ہم ان سے بیزار ہو جاتے جیسا کہ وہ ہم سے بیزار ہو گئے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی طرح دکھائے گا ان کو ان کے اعمال حسرتیں بنا کر، اور وہ آگ سے نکلنے والے نہ ہوں گے۔
یعنی کہ یہ لوگ کہیں گے کہ ہمیں واپس جانا ہو جائے، کہ کاش ہم واپس چلے جائیں تو ہم ان سے بیزار ہو جائیں گے، تو اللہ پاک پھر ان کی سنیں گے نہیں، ان کی حسرت کا کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ آگے فرماتے ہیں یا ایھا الناس، اے لوگو کھاؤ ان چیزوں میں سے جو زمین میں حلال اور پاکیزہ ہیں۔ یہاں پہ حلال چیزوں کا ذکر ہے اس آیت میں۔ اے لوگو، یہاں پہ تمام لوگوں کو یہاں پہ تمام لوگوں کو مخاطب کر کے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے لوگو، پوری امت کے لوگوں، پوری دنیا کے تمام لوگوں کو، کہ کھاؤ ان چیزوں میں سے جو زمین میں حلال پاکیزہ ہیں، اور وَلَا تَتَّبِعُوا، اور مت پیچھے چلو شیطان کے قدموں کے، بے شک وہ تمہارے لیے کھلا ہوا دشمن ہے۔ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، بے شک وہ تمہارے لیے کھلا ہوا دشمن ہے۔ اِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ، وہ تم کو صرف برائی کا اور بے حیائی کا حکم کرتا ہے، اور یہ کہ تم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ذمے وہ باتیں لگاؤ جن کو تم نہیں جانتے۔ وَإِذَا قِيلَ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم اس کا اتباع کرو جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نازل فرمایا، تو کہتے ہیں کہ بلکہ ہم اس کا اتباع کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادوں کو پایا۔ ہم اس کا اتباع کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادوں کو پایا۔ کیا وہ اپنے باپ دادوں کا اتباع کریں گے اگرچہ وہ کچھ بھی نہ سمجھتے ہوں اور ہدایت پر نہ ہوں؟ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا، آگے کافروں کی مثال بیان کی ہے۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور مثال ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا، اس شخص کی مثال ہے جو آواز دے ایسی چیز کو جو نہ سننے سوائے پکار کے اور بلاوے کے۔ بہرے ہیں یہ، بکم گونگے ہیں، اندھے ہیں، اور سو وہ نہیں سمجھ رکھتے۔ یا ایھا الذین آمنوا، پھر اللہ پاک ایمان والوں سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں اے ایمان والو، کھاؤ ان پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تم کو دی ہے، اور شکر کرو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اگر تم اس کی عبادت کرتے ہو۔ انما حرم علیکم المیتۃ، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تم پر صرف مردار اور خون اور خنزیر کا گوشت اور وہ جانور حرام کیے ہیں جن کے ذبح کرتے وقت اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا جائے۔ سو جو شخص مجبوری میں ڈال دیا جائے اس حال میں کہ باغی نہ ہو اور حد سے بڑھ جانے والا نہ ہو، تو اس پر کوئی گناہ نہیں، بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ غفور ہے، رحیم ہے۔ ان الذین یکتمون، بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں اس چیز کو جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نازل فرمائی، یعنی کتاب، اور خریدتے ہیں اس کے بدلے تھوڑی قیمت، تو یہ لوگ ہیں جو نہیں بھرتے اپنے پیٹوں میں مگر آگ، یعنی کہ وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھرتے ہیں۔ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت کے دن ان سے بات نہ کرے گا، اور نہ انہیں پاک کرے گا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ کن کے لیے؟ جو چھپاتے ہیں اس چیز کو جو اللہ نے نازل کی، اللہ کی کتاب کو اور آیات کو چھپاتے ہیں۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ، اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خرید لیا گمراہی کو ہدایت کے بدلے میں اور عذاب کو مغفرت کے بدلے، سو وہ کس قدر صبر کرنے والے ہیں آگ پر۔ ذالک بأن اللہ، بے شک یہ اس وجہ سے ہے کہ بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نازل فرمایا کتاب کو حق کے ساتھ، اور بے شک جن لوگوں نے کتاب میں اختلاف کیا، بے شک وہ بڑی دور کی خلاف ورزی میں ہیں۔ لیس البر، نیکی اس میں نہیں ہے کہ تم اپنے چہروں کو مشرق اور مغرب کی طرف پھیر لو، لیکن نیکی یہ ہے کہ کوئی شخص اللہ سبحانہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور آخرت کے دن پر اور فرشتوں پر اور کتابوں پر اور نبیوں پر۔ وَآتَى الْمَالَ، اور اپنا مال دے اس کی محبت ہوتے ہوئے قرابت والوں کو اور یتیموں کو اور مسکینوں کو اور مسافروں کو، سوال کرنے والوں کو اور گردنوں کے چھڑانے میں، اور قائم کرے نماز کو اور ادا کرے زکوٰۃ، اور جو پورا کرنے والے ہیں اپنے عہد کو
جبکہ وہ عہد کریں، اور صبر کرنے والے ہیں سختی میں اور تکلیف میں اور جنگ کے موقع پر۔ یہی لوگ ہیں جنہوں نے سچائی کی راہ اختیار کی اور یہی لوگ متقی ہیں۔ یہاں پہ متقیوں کی صفت بیان کی ہے کہ وہ خرچ کرتے ہیں قرابت والوں کو، یتیموں میں صدقہ نکالتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی جب ہم اس کی تفسیر پڑھیں گے تو اس میں ہم بہت سی باتوں کو سیکھیں گے انشاءاللہ تعالی تفسیر کے ساتھ۔ آگے قصاص کا ذکر ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، تم پر قصاص فرض کیا گیا ہے۔ قصاص یہ ہوتا ہے کہ جب ایک کو قتل کیا جائے تو اس کے بدلے میں قتل کیا جائے تو اس کو قصاص کہا جاتا ہے۔ جب کوئی شخص کسی کو قتل کر دے تو اس کی جان کا بدلہ جو جان سے دیا جاتا ہے، قرآن اور حدیث میں اس کو قصاص کے لفظ سے تعبیر کیا گیا۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، یہاں پہ ایمان والوں سے مخاطب ہو رہے ہیں کہ تم پر قصاص فرض کیا گیا ہے مقتولین کے بارے میں، آزاد کو آزاد کے بدلے، الحر اور غلام کو غلام کے بدلے، عورت کو عورت کے بدلے۔ سو جس شخص کے لیے اس کے بھائی کی طرف سے کچھ معافی کر دی جائے تو بھلائی کے ساتھ اس کا مطالبہ ہو اور اچھے طریقے پر اس کی ادائیگی ہو۔ یہ تخفیف ہے تمہارے رب کی طرف سے اور رحمت ہے۔ پھر جس نے اس کے بعد زیادتی کی تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے اور تمہارے لیے قصاص میں بڑی زندگی ہے، اے عقل والو، تاکہ تم پرہیز کرتے رہو۔ کتب علیکم، تم پر فرض کیا گیا کہ جب تم میں سے کسی کو موت حاضر ہو جائے تو اپنے والدین اور قرابت داروں کے لیے وصیت کرے، بشرط یہ کہ مال چھوڑا ہو۔ یہ حکم لازم ہے ان لوگوں پر جو خدا کا خوف رکھتے ہیں۔ پھر جو شخص سننے کے بعد اس کو بدل دے، اس کا گناہ انہی لوگوں پر ہوگا جو اس کو تبدیل کرتے ہیں۔ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے۔ فمن خاف، سو جو شخص وصیت کرنے والے کی جانب سے کسی جانبداری یا گناہ کا خوف کھائے پھر اس کے درمیان صلح کرا دے سو اس پر کوئی گناہ نہیں، بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، یہاں پہ روزوں کا ذکر ہے۔ اے ایمان والو، فرض کیے گئے تم پر روزے جیسا کہ فرض کیے گئے ان لوگوں پر جو تم سے پہلے تھے، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ ایام معدودات، چند دن کے روزے رکھ لو۔ سو جو شخص تم میں سے مریض ہو یا سفر میں ہو تو دوسرے دنوں کی گنتی کرے کے روزے رکھ لے، یعنی کہ ان دنوں اگر آپ روزے نہ رکھ سکو تو دوسرے دنوں میں روزے رکھ لو جتنے چھوڑے ہیں۔ وعلی الذین، اور جن لوگوں کو روزہ رکھنے کی طاقت ہے ان کے ذمہ ہے روزہ رکھنے کی طاقت ہے ان کے ذمہ ہے فدیہ ایک مسکین کے کھانے کا۔ پس جو شخص اپنی خوشی سے کوئی خیر کا کام کر لے تو وہ اس کے لیے بہتر ہے۔ یہ کہ تم روزہ رکھو تمہارے لیے بہتر ہے، اور یہ کہ تم روزہ رکھو تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ شہر رمضان الذی، رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور ہدایت کے بارے میں اس کے بیانات خوب واضح ہیں اور حق اور باطل کے درمیان فرق ظاہر کرنے والے ہیں۔ سو جو شخص تم میں سے اس ماہ میں موجود ہو اور وہ اس میں روزہ رکھے، اور جو شخص مریض ہو یا سفر پہ ہو تو دوسرے دنوں کی گنتی کر کے روزے رکھ لے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی کا ارادہ فرماتا ہے اور دشواری کا ارادہ نہیں فرماتا تاکہ تم گنتی پوری کرو، اور تاکہ تم اس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو کہ اس نے تم کو ہدایت دی، اور تاکہ تم شکر کرو۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، اور جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو عبادی عنی فإنی قریب، سو بلا شبہ میں قریب ہوں ان کے، دعا کرنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں۔
جب وہ مجھ سے دعا کریں، سو وہ میرے احکام کو قبول کریں اور مجھ پر یقین رکھیں تاکہ وہ نیک راہ پر رہیں۔ یعنی کہ دیکھیں، جب اللہ پاک نے فرمایا کہ وہ جب میں دعا کرنے والا مجھ سے دعا کرتا ہے تو میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں، آگے پھر یہ بھی فرمایا کہ وہ مجھ پر یقین بھی رکھیں کہ وہ اللہ پاک دعا کو قبول فرمائیں گے۔ آگے فرماتے ہیں وَحِلَّ لَكُمْ، حلال کیا گیا تمہارے لیے روزوں کی راتوں میں بیویوں میں مشغول ہونا ہے، وہ لباس ہیں تمہارے لیے اور تم ان کا لباس ہو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جان لیا کہ بلا شبہ تم اپنے نفسوں کی خیانت کرتے ہو، سو تمہاری توبہ قبول فرمائی اور تم کو معاف فرما دیا، سو اب ان سے میل ملاپ کرو اور تلاش کرو جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے، اور کھاؤ پیو یہاں تک کہ تمہارے لیے سفید تاگا سیاہ تاگے سے ممتاز ہو کر ظاہر ہو جائے۔ یعنی کہ یہاں پہ سحری اور افطاری کا وقت یعنی فجر کا تاگا، پھر تم روزے پورے کرو رات تک، بیویوں میں میل ملاپ نہ کرو اس حال میں کہ تم اعتکاف کیے ہوئے ہو مسجدوں میں، اور یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حد بندیاں ہیں، لہٰذا ان کے پاس نہ پھٹکو۔ اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے لوگوں کے لیے اپنی آیات تاکہ لوگ پرہیزگار بنیں، اور آپس میں ایک دوسرے کے مال باطل ذریعے سے مت کھاؤ اور نہ لے جاؤ ان کو حاکموں کی طرف تاکہ کھا جاؤ ایک حصہ لوگوں کے مالوں میں سے گناہ کے ساتھ، حالانکہ تم جانتے ہو۔ یسألونک عن الأہلہ، وہ آپ سے چاندوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں وہ آپ سے چاندوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ چاند، آپ فرما دیجئے کہ یہ اوقات مقررہ ہیں لوگوں کے لیے اور حج کے لیے، اور نیکی یہ نہیں ہے کہ تم گھروں میں ان کے پچھواڑوں کی طرف سے آؤ، لیکن نیکی یہ ہے کہ کوئی شخص تقوی اختیار کرے اور آ جاؤ تم گھروں میں ان کے دروازوں سے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ میں جنگ کرو ان لوگوں سے جو تم سے جنگ کرتے ہیں، اور زیادتی مت کرو، بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ اور تم ان کو قتل کرو جہاں بھی پالو، نکال دو ان کو جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا۔ فتنہ قتل سے بھی زیادہ سخت ہے، ان سے جنگ مت کرو مسجد حرام کے پاس جب تک کہ وہ تم سے اس میں خود نہ لڑیں، سو اگر وہ تم سے جنگ کریں تو تم ان کو قتل کر دو، ایسی ہی جزا ہے کافروں کی۔ یہاں پہ کافروں کا ذکر ہے۔ فَإِنِ انْتَهَوْا، سو اگر وہ باز آ جائیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ وَقَاتِلُوهُمْ، اور ان سے یہاں تک جنگ کرو کہ فتنہ باقی نہ رہے اور ہو جائے دین اللہ ہی کے لیے۔ فَإِنِ انْتَهَوْا، پھر اگر وہ باز آ جائیں تو زیادتی نہیں ہے مگر ظالموں پر۔ الشہر الحرام بالشہر الحرام، حرمت والا مہینہ حرمت والے مہینے کے عوض، اور حرمتیں معاوضے کی چیزیں ہیں۔ سو جو شخص تم پر کوئی زیادتی کرے تو اس پر اتنی ہی زیادتی کرو جتنی زیادتی اس نے تم پر کی ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور یقین رکھو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ڈرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ان اللہ مع المتقین۔ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرو اور نہ ڈالو اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں، اور خوبی کے ساتھ کام کیا کرو، بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ خوبی کے ساتھ کام کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ کیا یہاں پہ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اللہ سبحانہ تعالیٰ خوبی کے ساتھ کام کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ اور حج اور عمرہ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا کے لیے پورا کرو، پس اگر تم راہ میں روک دیے گئے تو جو جانور میسر آئے اس کی قربانی کر دینی چاہیے، اور تم اپنے سر کے بال اس وقت تک نہ منڈواؤ جب تک کہ قربانی اپنے ٹھکانے ارض حرم پر نہ پہنچ جائے۔ پس تم میں سے اگر کوئی شخص بیمار ہو یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو تو سر کے بال منڈوا دے، مگر چاہیے کہ بطور فدیہ روزہ رکھے، صدقہ دے
یا قربانی کرے۔ پھر جب تمہیں امن حاصل ہو تو جو شخص عمرہ اور حج ملا کر فائدہ حاصل کرنا چاہے وہ بھی جیسا جانور میسر آئے قربانی دے، اور جسے قربانی کا جانور نہ ملے وہ حج کے دنوں میں 3 روزے رکھے اور 7 روزے واپسی پر رکھے، یہ پورے 10 روزے ہو گئے۔ ذالک لمن لم یکن اہلہ، یہ حکم ایسے شخص کے لیے ہے جس کے اہل و عیال مسجد حرام کے قریب اور جوار میں نہ رہتے ہوں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور یقین جانو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نافرمانوں کو سخت عذاب دینے والا ہے۔ الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے معلوم ہیں، پس جس شخص نے ان مہینوں میں حج کا عزم کر لیا تو وہ ایام حج میں کوئی فحش بات کرے، نہ کوئی گناہ کا کام کرے اور نہ لڑائی جھگڑے، اور جو نیکی بھی تم کرتے ہو اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے جانتا ہے۔ وَتَزَوَّدُوا، اور زیادہ راہ لے لیا کرو، اور زیادہ راہ سفر کے ساتھ لے کر چلا کرو، اور بہترین زیادہ راہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا خوف ہے۔ اے عقل مندو، یا اولی الالباب، اے عقل مندو مجھ سے ڈرو۔ لیس علیکم، اس بات میں تم پر کوئی گناہ نہیں اگر ایام حج میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فضل یعنی مال دولت بذریعہ تجارت طلب کرو، پس جب تم عرفات سے لوٹو تو مزدلفہ میں مشعر الحرام کے پاس ٹھہر کر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر کرو، اسی طرح اسے یاد کرو جیسا کہ اس نے تمہیں سکھا دیا ہے۔ وَإِن كُنتُم، اور اس سے پہلے تم لوگ یقیناً بے خبر تھے۔ پھر میدان عرفات جہاں سے ہو کر باقی لوگ لوٹتے ہیں، تم بھی اے قریش وہیں سے ہو کر لوٹو۔ دیکھیں کتنا پیارا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں ہر بات کا ذکر، ہمیں ہر چیز ہمیں قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دی، اور اتنی ڈیٹیل سے بتائی گئی کہ ہم آرام سے سمجھ سکتے ہیں۔ آگے اے قریش وہیں سے ہو کر لوٹو اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مغفرت چاہو، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ یقیناً بخشنے والا مہربان ہے، بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ فَإِذَا قَضَيْتُمْ، پس جب تم ارادہ کر چکو اپنے حج کے ارکان، جب تم حج کے ارکان پورے کر چکو تو جس طرح اپنے باپ دادوں کو یاد کرتے تھے اسی طرح اللہ کو منع میں یاد کرو، بلکہ یہ ذکر اس سے بھی زیادہ جذبے کے ساتھ ہو۔ پھر بعض لوگ کہتے ہیں فَمِنَ النَّاسِ، پھر بعض لوگ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں ہی دے جو کچھ دینا ہے، ایسے شخص کے لیے آخرت میں کچھ حصہ نہیں۔ وَمِنْهُم مَن يَقُولُ، اور بعض وہ ہیں جو کہتے ہیں رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بہتر زندگی دے، وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً، اور آخرت میں بھی بہتری عطا فرما، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، اور ہم کو دوزخ کے عذاب سے نکال، دوزخ کے عذاب سے بچا۔ أُولَئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ، انہی لوگوں کو ان کی کمائی کا حصہ آخرت میں ملے گا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جلد اعمال کا حساب کرنے والا ہے۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ، اور یا اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ان چند قیام منع کے دنوں میں یاد کرتے رہو۔ فَمَن تَعَجَّلَ، پھر جو 2 ہی دن میں جلدی منع سے چلا آئے اس پر کوئی گناہ نہیں، اور جو 1 دن زیادہ لگا دے اس پر بھی کوئی گناہ نہیں۔ یہ اس شخص کے لیے ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی سے ڈرے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ڈرو اور یقین جانو کہ تم کو اسی کے پاس جمع ہونا ہے۔ بعض آدمی ایسے ہیں وَمِنَ النَّاسِ، اور بعض آدمی ایسے ہیں جس کی باتیں آپ کو دنیاوی زندگی کے بارے میں نہایت بھلی معلوم ہوتی ہیں، وَيُشْهِدُ، اور وہ اللہ کو اپنے خلوص دل پر گواہ بھی کرتا ہے، وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، حالانکہ فی الحقیقت وہ مخالفت میں بڑا ہی سخت ہے۔
یہاں پر جن کا ذکر ہوا ہے وہ منافقوں اور مفسدوں کا تذکرہ ہے، جن کے بارے میں یہاں پہ فرمایا ہے کہ یہ بعض آدمی ایسے ہیں جن کی باتیں آپ کو دنیاوی زندگی کے بارے میں نہایت بھلی معلوم ہوتی ہیں، یعنی کہ وہ اتنا میٹھا بولتے ہیں، اور میٹھی باتیں کرنے والے منافقوں اور مفسدوں کا یہاں پہ ذکر کیا گیا ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں وَإِذَا تَوَلَّى، اور جب وہ لوٹتا ہے تو کوشش کرتا ہے کہ ملک میں فساد پھیلائے۔ کون؟ جو مفسد اور منافق ہوتے ہیں، جب وہ لوٹتے ہیں تو کوشش کرتا ہے کہ ملک میں فساد پھیلائے اور کھیتوں اور جانداروں کو برباد کرے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فساد پھیلانے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُ، اور جب اس سے کہا جاتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ڈرو تو غرور میں آ کر مزید گناہ کرتا ہے، اس کے لیے جہنم ہی مناسب ہے، وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور نہایت برا ٹھکانہ ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ، اور بعض لوگ وہ بھی ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اپنی جان تک صرف کر دیتے ہیں۔ وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا، اگین اللہ پاک فرماتے ہیں اے ایمان والو، اے ایمان والو، اے وہ لوگو جو ایمان لا چکے ہو، پوری طرح اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ وَلَا تَتَّبِعُوا، اور پیروی نہ کرو اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، وہ یقیناً تمہارا کھلا دشمن ہے۔ فَإِن ضَلَلْتُمْ، اگر اس کے بعد بھی تمہارے پاؤں پھسل گئے جبکہ تمہارے پاس کھلے احکام آ چکے ہیں، تو یقین جانو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ غالب اور حکمت والا ہے۔ هَلْ يَنظُرُونَ، کیا یہ لوگ اس بات کے منتظر ہیں کہ بادلوں کے سائبانوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نمودار ہو جائیں اور تمام باتوں کا فیصلہ ہو جائے؟ یاد رہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کی طرف تمام امور لوٹائے جائیں گے۔ سَلْ بنی اسرائیل، پوچھئے بنی اسرائیل سے، اولاد یعقوب سے پوچھئے کہ ہم نے انہیں کس قدر واضح نشانیاں دیں، جو کوئی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمت مل جانے کے بعد اسے بدل ڈالے تو یاد رہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے۔ جن لوگوں نے کفر اختیار کیا انہیں دنیاوی زندگی خوبصورت دکھائی گئی ہے اور وہ ایمان کا مذاق اڑاتے ہیں، حالانکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ڈرنے والے قیامت کے دن ان سے بالا تر ہوں گے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بے حساب روزی عطا کرتا ہے۔ کان الناس، ابتدا میں لوگ ایک ہی دین پر تھے، پھر جب اختلاف ہونے لگا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا، ایمان والوں کو بشارت دیتے تھے اور شریروں کو ڈراتے تھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ سچی کتابیں نازل فرمائیں تاکہ لوگوں کے درمیان ان باتوں کا فیصلہ کرے جن میں وہ اختلاف رکھتے تھے۔ یہ اختلاف کرنے والے صرف وہی لوگ تھے جنہیں کتاب ملی تھی اور انہیں واضح احکام پہنچ چکے تھے۔ انہوں نے محض ضد کی بنا پر اختلاف کیا، پس اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے ایمان والوں کی اور اس سچی بات میں رہنمائی کی جس میں وہ لوگ اختلاف کرتے تھے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جس سے چاہتا ہے راہ راست پر چلنے کی توفیق دیتا ہے۔ نیکسٹ آیات میں مصائب میں مسلمانوں کو صبر کی تلقین کی گئی ہے اور امم سابقہ کے مسلمانوں سے عبرت حاصل کرنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ ام حسبتم، کیا تم خیال کرتے ہو کہ تم جنت میں یوں ہی داخل ہو جاؤ گے حالانکہ تم ان حالات سے ابھی تک دو چار نہیں ہوئے جو تم سے پہلے لوگوں کو پیش آ چکے ہیں۔ انہیں ہر طرح کی سختیاں اور تکلیفیں پیش آئیں اور ان کے پاؤں لڑکھڑا گئے، یہاں تک کہ ان امتوں کے رسول اور ان کے مومن ساتھی پکار اٹھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد کب پہنچے گی۔ الا ان نصر اللہ قریب، جواب ملا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کہ یاد رکھو بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد قریب ہے۔ یسألونک ماذا ینفقون، سوال کرتے ہیں اے نبی، لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ میں
کیا خرچ کریں؟ ان سے کہہ دیجئے کہ جو کچھ بھی اپنے مال میں سے خرچ کرو وہ ماں باپ اور رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کو درجہ بدرجہ دو، اور تم نیکی کا جو بھی کام کرو گے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ کتب علیکم القتال، تم پر جہاد فرض کیا گیا ہے اور وہ تمہیں ناگوار ہے، اور ممکن ہے تم ایک چیز کو ناگوار سمجھو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرو وہ تمہارے لیے بری ہو۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور ہر بات کا حقیقی علم اللہ ہی کو ہے، تمہیں کوئی علم نہیں۔ یسألونک عن الشہر الحرام، اے نبی لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ حرمت کے مہینے میں جنگ کرنا کیسا ہے؟ قل کہہ دیجئے، قتال، ان سے کہہ دیجئے کہ اس مہینے میں جنگ کرنا بہت بڑا گناہ ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ میں روکنا اور اس کا انکار کرنا اور مسجد حرام میں نہ جانے دینا اور اس کے رہنے والوں کو وہاں سے نکال دینا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک اس سے بھی بڑھ کر برا ہے۔ والفتنة اکبر، اور فتنہ پھیلانا خون ریزی سے بھی بڑا گناہ ہے۔ ولا یزالون، اور یہ لوگ تم سے جنگ کرتے ہی رہیں گے یہاں تک کہ تمہیں پھیر دے تمہارے دین سے اگر ان سے ہو سکے۔ یہاں پر کس کا ذکر ہو رہا ہے؟ اللہ کی راہ سے اور مسجد حرام سے روکنا اور فتنے پر دازی کرنا جرم کے اعتبار سے قتل سے بھی بڑھ کر ہے۔ یہاں پہ ہم نے آیت پڑھی ہے، آگے فرماتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ وَمَن يَرْتَدِدْ، اور جو پھر جائے، اور جو کوئی تم میں سے اپنے دین سے پھر جائے اور کفر ہی کی حالت میں مر گیا تو ایسے لوگوں کے اعمال دنیا اور آخرت میں ضائع ہو جائیں گے اور یہی دوزخ کی آگ میں پڑنے والے ہیں۔ ہم فیہا خالدون، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ ان الذین آمنوا والذین ہاجروا، یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین ہاجروا، اور جنہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ میں گھر بار چھوڑا اور جہاد کیا، اولئک یرجون رحمت اللہ، اور وہی رحمت خداوندی کے امیدوار ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ یسألونک عن الخمر، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگ آپ سے شراب اور قمار بازی کے متعلق سوال کرتے ہیں، ان سے کہہ دیجئے کہ ان دنوں میں بڑا گناہ ہے، لوگوں کے لیے کچھ فائدے بھی ہیں لیکن ان کے نقصانات ان کے فائدوں سے بہت زیادہ ہیں۔ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ وہ اللہ کی راہ میں کیا خرچ کریں؟ کہہ دیجئے کہ جس قدر تمہاری ضروریات سے زیادہ ہو، اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے احکام کو تمہارے لیے کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو۔ دنیا اور آخرت کے امور میں اور لوگ آپ سے یتیموں کے بارے میں سوال کرتے ہیں، کہہ دیجئے کہ ان کے ساتھ بھلائی کرنا بہتر ہے، اگر ان کو خرچ میں شریک کر لو تو کوئی حرج نہیں، وہ تمہارے بھائی ہیں۔ واللہ یعلم المفسد، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ کون خرابی پیدا کرتا ہے اور کون اصلاح کرنے والا ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ چاہتا تو تمہیں مشقت میں ڈال دیتا، بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ غالب اور حکمت والا ہے۔ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ، اور نہ نکاح کرو، اور تم مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں، اور یاد رکھو کہ ایک مومن لونڈی مشرکہ عورت سے کہیں بہتر ہے، یعنی کہ جو مومن بندی ہے وہ مشرک سے بہت زیادہ گناہ وہ بہتر ہے، کہیں زیادہ بہتر ہے۔ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، اگرچہ مشرکہ تمہیں بھلی ہی کیوں نہ معلوم ہو، اور مومن عورتوں کو مشرک مردوں کے نکاح میں نہ دو جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں۔ یاد رکھو کہ ایک غلام مومن آزاد مشرک سے کہیں بہتر ہے، ایک مومن غلام آزاد مشرک سے کہیں بہتر ہے، خواہ یہ مشرک تمہیں بھلا ہی کیوں نہ معلوم ہو۔
مشرکین تو دوزخ کی طرف بلاتے ہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے حکم سے جنت اور مغفرت کی طرف بلاتا ہے۔ لوگوں کے لیے اپنے احکام کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگ آپ سے عن المحیض، حیض کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ قل ہوا اذن، ان سے کہہ دیجئے کہ یہ ناپاک چیز ہے، ان ایام میں عورتوں سے الگ رہو اور ان کے پاس نہ جاؤ یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں، پھر جب وہ نہا کر پاک ہو جائیں تو جس فطری طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہیں حکم دیا ہے ان کے پاس آؤ۔ بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ انہی کو دوست رکھتا ہے جو توبہ کرنے والے ہیں اور پاکیزہ رہنے والے ہیں۔ نساؤکم، تمہاری بیویاں تمہارے لیے کھیتیاں ہیں، بس جس طرح چاہو اپنی کھیتی کی طرف آؤ اور اپنے لیے آئندہ کا سامان کرو اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور اس بات کا یقین رکھو کہ تم ضرور ایک دن اس سے ملنے والے ہو، اور اے پیغمبر ایمان والوں کو خوشخبری دے دیجئے۔ وبشر المؤمنین، اے پیغمبر خوشخبری دے دیجئے ایمان والوں کو۔ ولا تجعلوا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام کو اپنی قسموں کی آڑ نہ بناؤ، ناجائز قسم کو بہانہ بنا کر کسی کے ساتھ بھلائی نہ کرو، یا پرہیزگاری کی راہ اختیار نہ کرو، یا لوگوں کے درمیان صلح صفائی کرانے سے روکے رہو۔ یاد رکھو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے۔ یہاں پہ جو قسمیں کھانے کا ذکر ہے کہ ناجائز قسمیں کھا کر بہانہ نہ بناؤ۔ اس آیت میں دیکھیں کس کا ذکر ہے؟ اگر کوئی شخص قسم کھائے تو خیر کی قسم کھائے، یعنی نیک کام کے ارادے کو موقت کرنے کے لیے قسم کھائی جا سکتی ہے، لیکن نیکی نہ کرنے پر قسم کھانا اور گناہ کرنے پر قسم کھانا شرعاً ممنوع ہے۔ بعض لوگ جو قسم کھاتے ہیں کہ میں فلاں عزیز کے گھر نہیں جاؤں گا، یا فلاں مسلمان بھائی کی دعوت قبول نہیں کروں گا، یا جماعت سے نماز نہیں پڑھوں گا، یا فلاں گناہ کروں گا، ایسے لوگوں کو آیت والا میں ہدایت دی گئی ہے اور فرمایا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام کو نیکیوں سے بچنے اور تقوی چھوڑنے کا ذریعہ مت بناؤ۔ قسم کھا بیٹھے، اب کہتے ہیں کہ قسم کے خلاف کیسے کریں، حالانکہ قسم اس لیے نہیں ہے کہ اس کو خیر سے بچنے کا ذریعہ بنایا جائے۔ اگر کوئی شخص گناہ کی قسم کھا لے تو قطع رحمی کی یا کسی بھی قسم کے گناہ کی قسم کھا لے تو اس پر لازم ہے کہ قسم توڑ اور اس کے خلاف کر لے، اور قسم کا یہ ان قسموں سے منع کیا گیا ہے کہ ایسی قسمیں نہیں کھانی جو دین سے غافل کر دیں۔ اس کے بعد فرمایا لا یؤاخذکم، یاد رہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارا لا یعنی قسموں پر مواخذہ نہیں کرتا، لیکن تمہاری ان قسموں پر ضرور مواخذہ کرے گا جو تمہارے دلی ارادے سے ہوں۔ بہرحال اللہ سبحانہ تعالیٰ بخشنے والا اور بردبار ہے۔ للذین یؤلون، اور جو لوگ اپنی بیویوں کے پاس جانے سے قسم کھا لیں انہیں 4 مہینے کی مہلت ہے، پھر اگر وہ اس دوران میں رجوع کر لیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے، اور اگر وہ طلاق دینے کا پختہ ارادہ کر لیں تو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ والمطلقات، اور وہ عورتیں جنہیں رجعی طلاق دی گئی ہو وہ 3 حیض تک انتظار کریں، اور ان کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ اس چیز کو جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے پیٹ میں پیدا کیا ہے چھپائے رکھیں، اگر وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اور روز آخرت پر ایمان رکھتی ہوں۔ اگر اس دوران میں صلح صفائی کرنا چاہیں تو ان کے شوہروں کو انہیں زوجیت میں واپس لینے کا زیادہ حق ہے۔ لا جناح علیکم، اور تم پر کچھ گناہ نہیں کہ اگر تم عورتوں کو ہاتھ لگانے یا ان کا مہر مقرر کرنے سے پہلے طلاق دے دو، البتہ انہیں کچھ مالی فائدہ دے دو۔ مالدار اپنی حیثیت کے مطابق دے اور تنگ دست اپنی حیثیت کے مطابق۔ یہ مالی تعاون مناسب طریقے سے ہونا چاہیے، نیک لوگوں کے لیے ایسا کرنا ضروری ہے۔ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ، اور اگر تم انہیں چھونے سے پہلے طلاق دے دو اور ان کا مہر مقرر کر چکے ہو تو چاہیے کہ نصف مہر ادا کر دو جو تم نے مقرر کیا تھا۔ ہاں، اگر عورت خود اپنا حق معاف کر دے یا وہ جس کے ہاتھ میں نکاح کا اختیار ہے نرمی سے کام لے
نرمی سے کام لے کر پورا مہر دے دے، اگر تم درگزر کرو تو یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ آپس میں ایک دوسرے پر احسان کرنے سے غفلت نہ کرو، وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، اور آپس میں ایک دوسرے پر احسان کرنے سے غفلت نہ کرو۔ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ حافظو، نمازوں کی حفاظت کرو، حافظو علی الصلوات، نمازوں کی حفاظت اور پابندی کرو، خصوصاً درمیانی نماز کی، والصلاۃ الوسطی، خصوصاً درمیانی کون سی نماز ہے؟ عصر کی نماز، اور وقوموا للہ قانتین، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حضور میں عاجزی اور ادب سے کھڑے ہوا کرو۔ فَإِنْ خِفْتُمْ، پھر اگر تمہیں دشمن کا خوف ہو تو نماز پڑھ لو کھڑے کھڑے یا سوار۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ، پھر جب تمہیں امن حاصل ہو جائے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یاد کرو جس طرح کہ اس نے تمہیں تعلیم دی ہے جو تم پہلے نہیں جانتے تھے۔ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ، اور جو لوگ تم میں سے فوت ہو جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں، انہیں چاہیے کہ وہ اپنی بیویوں کے حق میں وصیت کر جائیں کہ 1 سال تک انہیں خرچہ دیا جائے اور گھروں سے نہ نکالا جائے۔ پھر اگر وہ خود بخود نکل جائیں تو انہوں نے جائز طور پر اپنے لیے جو فیصلہ کیا، تم ورثہ پر اس سے کوئی گناہ لازم نہیں آتا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ غالب اور حکمت والا ہے۔ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ، اور مطلقہ عورتوں کو کچھ مناسب مالی فائدہ دینا چاہیے، یہ متقی لوگوں کے لیے ضروری ہے۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ، اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے احکام تمہارے لیے کھول کھول کر بیان کرتے ہیں تاکہ تم سمجھ سکو۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا، کیا آپ نے ان لوگوں کے حال پر غور نہیں کیا جو موت کے ڈر سے گھروں سے نکل بھاگتے تھے؟ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ، وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ مر جاؤ، چنانچہ وہ مر گئے۔ ثم پھر احیاہم، پھر ان کو زندہ کیا۔ یہاں پر بنی اسرائیل کا ایک واقعہ بیان کیا ہے کہ اکثر اہل علم نے یہ بیان کیا کہ ایک بستی جس کا نام داوردان تھا، اس میں طاعون واقع ہو گیا تھا۔ اس موقع پر ایک جماعت وہاں سے نکل گئی اور ایک جماعت بستی میں ہی رہ گئی تھی۔ جو لوگ بستی میں رہ گئے تھے ان میں سے اکثر ہلاک ہو گئے، اور جو لوگ بستی چھوڑ گئے تھے وہ صحیح سلامت رہے، پھر بستی میں آ گئے، اور جو لوگ بستی میں رہ گئے تھے انہوں نے کہا کہ ہمارے یہ ساتھی ہم سے زیادہ ہوشیار رہے، آئندہ ہم ایسی زمین کی طرف نکل جائیں گے جہاں وبا نہ ہو۔ چنانچہ آئندہ سال طاعون واقع ہوا تو بستی کے تقریباً سب ہی لوگ چلے گئے، اور ایک وسیع میدان میں انہوں نے قیام کر لیا۔ اس میں میدان میں نجات پانے کی نیت سے قیام کیا تھا انہوں نے، لیکن ہوا یہ کہ ایک فرشتے نے اوپر کے حصے سے اور ایک فرشتے نے میدان کے نیچے والے حصے سے پکارا اور کہا کہ موتو، کہ تم سب مر جاؤ، چنانچہ وہ سب مر گئے۔ یہاں پہ یہ بنی اسرائیل کا واقعہ بیان کیا ہے کہ ثم احیاکم، پھر تم کو ان کو زندہ کیا۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس، کہ بے شک اللہ ان اللہ لذو فضل علی الناس، اور انہیں زندہ کر دیا، بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ لوگوں پر فضل کرنے والا ہے، لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ، لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ میں جنگ کرو، اور یقین جانو کہ اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ، اور کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے، فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً، تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے کئی گنا بڑھا کر بدلہ دے۔ قرض حسنہ کیا ہے کہ لوگوں میں بانٹے، جن کو ضرورت ہے ان کو دیں، تو کیا کریں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ؟ تاکہ اللہ اسے کئی گنا بڑھا کر بدلہ دے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی رزق روکتا ہے اور عطا کرتا ہے، اور یاد رکھو تمہیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَإِ، کیا آپ نے بنی اسرائیل کی ایک جماعت
کہ اس واقعے پر غور نہیں کیا جو موسیٰ کے زمانے کے بعد پیش آیا، جب انہوں نے اپنے نبی سے کہا کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیجئے تاکہ ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے راستے میں جنگ کریں۔ اس نبی نے کہا کہ یہ نہ ہو تم پر جہاد فرض کر دیا جائے اور تم نہ لڑو۔ کہنے لگے کہ کیا وجہ ہے کہ ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی راہ میں نہ لڑیں گے، حالانکہ ہمیں اپنے گھروں سے نکالا گیا اور اولاد سے علیحدہ کر دیا گیا ہے۔ لیکن جب ان پر جہاد فرض کیا گیا تو چند لوگوں کے سوا سب پیٹ پھیر کر بھاگ گئے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نافرمانیوں کو خوب جانتا ہے۔ اور ان سے ان کے نبی نے کہا کہ بے شک اللہ نے طالوت کو تمہارا بادشاہ مقرر کیا ہے۔ کہنے لگے کہ بھلا اسے ہم پر کیوں کر حکومت کا حق حاصل ہو سکتا ہے، حالانکہ ہم اس سے زیادہ حکمرانی کے حقدار ہیں۔ یعنی کہ وہ ہر بات میں کوئی نہ کوئی بات وہ نکال لیتے تھے۔ ہم تو اس کے زیادہ حکمرانی کے حقدار ہیں، اور اسے تو مال اور دولت کی وسعت بھی حاصل نہیں۔ نبی نے کہا کہ اللہ نے تمہارے اوپر حکومت کے لیے اسی کو منتخب کیا ہے اور اسے علم کی فراوانی اور جسمانی طاقت عطا کی ہے۔ واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ تو اسی کو حکمرانی عطا کرتا ہے جسے چاہتا ہے، اور اللہ بڑا وسعت بخشنے والا اور جاننے والا ہے۔ اور وقال لہم، اور ان کے نبی نے ان سے کہا کہ دیکھو طالوت کی حکمرانی کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ صندوق آ جائے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے تسکین قلبی ہے، وبقیۃ مما، اور بقیہ اشیاء بھی ہیں جو آل موسیٰ اور آل ہارون چھوڑ گئے تھے، اس کو فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ یقیناً تمہارے لیے اس میں بڑی نشانی ہے اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ فلما فصل طالوت بالجنود، پھر جب طالوت لشکر سمیت چل کھڑا ہوا تو اس نے کہا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک نہر کے ذریعے سے تمہارا امتحان لینے والا ہے، پس جس کسی نے اس میں سے سیر ہو کر پانی پیا وہ میری جماعت سے نہ ہوگا، اور جو نہ پیے گا وہ میری جماعت میں سے ہوگا۔ الا من اغترف، ہاں اپنے ہاتھ سے چلو بھر پی لینے میں کوئی حرج نہیں۔ پھر ان میں سے چند لوگوں کے سوا کسی نے سیر ہو کر پانی پی لیا۔ پھر طالوت اور اس کے ایماندار ساتھی نہر کے اس پار ہو گئے تو باقی اکثریت نے کہا کہ ہم میں تو آج جالوت اور اس کے لشکر سے لڑنے کی طاقت نہیں۔ اور وہ لوگ جو قیامت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے کا یقین رکھتے تھے کہنے لگے کہ بارہا چھوٹی جماعتیں حکم الہی سے بڑی بڑی جماعتوں پر غالب آئی ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ وَلَمَّا بَرَزُوا، اور جب وہ جالوت اور اس کے لشکر کے مقابلے پر آئے تو کہنے لگے کہ اے ہمارے رب، اس کو آپ یاد کر لیجئے گا، رَبَّنَا اَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ۔ یہ ربنا والی جو دعائیں ہیں اس کو کوشش کیجئے کہ اس کو یاد کر لیں اور ان کے ذریعے ہی اللہ سے مدد مانگا کریں۔ ربنا، اے ہمارے رب، ہمیں صبر عطا کر، ہمیں ثابت قدم رکھ، اور کافروں پر نصرت عطا فرما۔ پس انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم میں یہ دعا ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، یہ دعا حضرت طالوت کے ساتھیوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے صبر کی اور ثابت قدمی کی اور کافروں کے مقابلے میں فتح یاب ہونے کی دعا کی تھی۔ ہمیں بھی اس دعا کو یاد کرنا ہے۔ اور جنگ ہوئی جس کے نتیجے میں جالوت اور اس کے لشکروں کو شکست ہوئی، اور اس جہاد میں حضرت داؤد بھی شریک تھے۔ اس طرح سے ہوا تھا کہ حضرت طالوت جو ہیں ان کی حکمرانی تھی اور جالوت جو ہیں وہ دشمن تھے، تو ان کے مقابلے میں ان سے جنگ کرنے کے لیے حضرت طالوت اور ان کی قوم، ان کے ساتھی جا رہے تھے۔ ان کو حکم دیا گیا تھا کہ پانی پینا آپ نے اس نہر سے، لیکن تھوڑا سا جو پیے گا وہ میرا ساتھی وہ جنگ تک جائے گا، اور جو سیر ہو کے پیئیں گے تو وہ
نہیں آگے جا سکیں گے۔ تو کافیوں نے سیر ہو کے پانی پیا اور وہ وہیں پہ بزدلی کے ساتھ بیٹھے رہے اور وہ آگے جہاد میں نہیں شریک ہو سکے، اور جنہوں نے چلو بھر تھوڑا سا پانی پیا تھا، اللہ نے ان کو اتنی ہمت دے دی اور اللہ نے ان کو وہی کافی کر دیا، اور وہ لوگ حضرت طالوت کے ساتھی جالوت سے لڑنے کے لیے گئے، اور جب ان کا آمنا سامنا ہوا تو حضرت طالوت نے داؤد علیہ السلام کو جالوت کے مقابلے کے لیے روانہ کیا، اور ان کو جب ہتھیار پہنانا چاہے، حضرت داؤد نے پتھر سے رکھے تھے ان کو ہلاک کرنے کے لیے، ان کو مارنے کے لیے، کیونکہ ان کو تھی صرف اور صرف اللہ پہ ان کو یقین تھا کہ اللہ ہی ہمارا مددگار ہے۔ اور جنہوں نے پانی زیادہ پیا تھا وہ تعداد زیادہ تھی، اور جنہوں نے پانی نہیں پیا تھا ان کی تعداد 313 تھی، اور جو لوگ طالوت کے ساتھ روانہ ہوئے تھے وہ 70 یا 80 ہزار تھے۔ ان میں سے تھوڑے ہی رہ گئے تھے جنہوں نے پانی نہیں پیا، اور جن لوگوں نے پانی نہیں پیا تھا ان کی تعداد 313 لکھی ہے۔ یہ تھوڑا سا ایک چلو پانی جن لوگوں نے پیا، اللہ نے اتنے ہی پانی کو ان کے لیے کافی فرما دیا تھا۔ یہ میں آپ کو تفسیر چھوٹی سی بتا رہی ہوں۔ پھر اس طرح سے ہوا کہ جب وہ لوگ آگے گئے اور اللہ پر ان کو پورا یقین تھا کہ ہم ضرور، اللہ پاک ہماری ضرور مدد فرمائیں گے، اور اللہ پاک سے انہوں نے یہ اس دعا کے ذریعے مدد چاہی، اور جب حضرت طالوت علیہ السلام کے جو ساتھی اور حضرت داؤد علیہ السلام طالوت کے جو ساتھی حضرت داؤد علیہ السلام جو ہیں وہ جالوت کے مقابلے میں جب گئے تو ان کو جب ہتھیار پہنانا چاہا تو حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اس سے جنگ کرنے کے لیے ہتھیار پہننا منظور نہیں ہے۔ کیوں نہیں؟ کیونکہ ان کو یقین تھا صرف اور صرف اصل اللہ کی مدد ہے، اگر اللہ نے مدد نہ فرمائی تو کوئی ہتھیار کام نہیں دے سکتا، اتنا ان کو یقین تھا۔ اور انہوں نے وہ جالوت کو شکست دی، جالوت اور اس کے لشکروں کو شکست دی، اور جالوت نے یہ کہا تھا کہ ایک شخص نکالو جو مجھ سے جنگ کرے، اگر اس نے مجھے قتل کر دیا تو میرا ملک تمہارا ہو جائے گا، اگر میں نے اس کو قتل کر دیا تو تمہارا ملک میرا ہو جائے گا۔ تو جالوت اور اس کے لشکروں کو شکست دی تھی حضرت داؤد علیہ السلام نے، اور داؤد علیہ السلام کو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حکومت عطا فرمائی تھی، جس کا ذکر سورہ صاد کے پہلے رکوع میں فرمایا ہے۔ یہ تھوڑا سا میں نے آپ کو اس کا قصہ بتا دیا، انشاءاللہ تعالیٰ جب ہم تفسیر مکمل پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس کا باقی بھی علم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ آگے فرمایا فَهَزَمُوهُمْ، تو انہوں نے اللہ کے حکم سے انہیں شکست دی۔ کس نے؟ حضرت داؤد علیہ السلام نے اور حضرت طالوت کے جو لشکر تھے انہوں نے، اور داؤد نے جالوت کو قتل کیا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو حکومت اور حکمت عطا فرمائی اور جو کچھ چاہا اسے سکھایا، اور اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ انسانوں کے ایک گروہ کے ذریعے دوسرے گروہ کو ہٹاتا نہ رہے تو ضرور زمین میں فساد پھیل جائے گا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ مخلوقات پر فضل کرنے والا ہے۔ تِلْکَ آیاتُ للہ، اور یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیتیں ہیں جو ہم ٹھیک ٹھیک آپ کو پڑھ کر سنا رہے ہیں، اور بلا شبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسولوں میں سے ہیں۔ یہ وہ رسول ہیں جن میں، یہ آگے ایک آیت میں تِلْکَ الرُّسُلِ کی بیان کر رہی ہوں، یہ وہ رسول ہیں جن میں سے بعض کو ہم نے بعض پر فضیلت دی، ان میں سے بعض ایسے تھے جن سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کلام ہوئے، اور بعض کو اس نے کئی اور بلند درجے دیے، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہیں سے ہم کل نیکسٹ اسٹارٹ کریں گے۔ آج ہمارا الحمدللہ پارہ نمبر 2 کمپلیٹ ہوا، مکمل ہوا ہے الحمدللہ۔ اللہ پاک ہمیں اس کو سمجھنے کی
اور مکمل طریقے سے سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کا بہت بہت احسان ہے، آج ہم نے پارہ نمبر 2 کمپلیٹ کیا ہے الحمدللہ۔ انشاءاللہ نیکسٹ ہم کل پارہ نمبر 3 پڑھیں گے انشاءاللہ، تلک الرسل۔ جب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب کر لیا ہے تو ویل اینڈ گڈ، اور مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو لیکچر کیسا لگا۔ انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ پارے کے ساتھ ہم ملیں گے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم۔